اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پیچھے بات گزری ہے یہود و نصارہ کی اور قبلہ کے سلسلے میں ان کے باہمی اختلاف اور پھر حقیقی قبلہ کے سامنے آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو جو قبلہ قرار دیا تو اپنے جی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ اشارہ دے دیا تھا کہ حقیقی قبلہ یہی ہے، اور تکمیل دین کے وقت اس حقیقی قبلہ کو پھر سے بحال کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر دوبارہ کبھی اس کے بحال ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن یہود و نصارہ نے جتنے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اس موقع پر، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی۔ تکلیف اس سے کم پہنچی کہ یہود و نصارہ نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ یہ تو پتہ تھا ہی کہ جب انہوں نے جان بوجھ کر کے قبلہ بدل دیا تھا تو اب حقیقی قبلہ سامنے آنے کے بعد وہ بڑی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کی شاگردی میں آ کر جو ان کی اپنی قوم کے لوگوں نے بھی مزاحمت شروع کر دی تھی، اس سے تکلیف پہنچی، اور جن پر کوئی شخص احسان کر رہا ہو اگر وہی احسان فراموش ہو جائیں بلکہ اذیت پہنچانے والے بن جائیں تو ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں سے بھی، کہ دیکھو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا
اپنا اپنا قبلہ ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اپنا قبلہ چھوڑے گا نہیں۔ تو اس لیے ان کے قبلہ نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت پر کوئی بہت زیادہ شدید منفی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو اور اپنا کام کیے جاؤ، کیونکہ یہود و نصارہ میں سے ہر ایک نے ایک ایک سمت کو اپنے جی سے قبلہ ٹھہرا لیا ہے، اور اب وہ اسی کی طرف رخ کریں گے۔ ان کو حق اور خیر سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور خود خیرات کی طرف بڑھنے میں سبقت کرو۔ یہ گویا وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 145 میں گزر چکی ہے، ذرا ایک نظر ڈال لیجئے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تم انہیں چاہے جیسی بڑی بڑی نشانیاں لا کر دکھا دو، لیکن یہ اہل کتاب تمہارے قبلہ کو ماننے والے ہیں نہیں۔ تو اب اسی کو یہاں اسلوب بدل کر کے کہہ دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ استباق کے معنی ہوتے ہیں دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں آیا ہے کہ جب یوسف کے بھائی، آیت نمبر 17 دیکھ لیجئے، سورہ یوسف آیت نمبر 17، جب یوسف کے بھائی اپنے باپ سے ضد کر کے اور بہت زیادہ اطمینان دلا کر یوسف کو لے کر گئے، تو جس خدشے کا اظہار کیا تھا حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے، اسی کو انہوں نے اپنی سازش کا ذریعہ بنا لیا اور کنویں میں پھینک کر خون آلود کپڑا ان کا لے کر آ گئے اور بہانہ بنایا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، کہ ہم مقابلہ کرنے لگے آپس میں دوڑ کا۔ تو اب دیکھیے یہاں استباق اسی دوڑ کے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ خیرات سے مراد وہ سارے بھلائی کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو اور سارے انسانوں کو ان کے پیغمبروں کے توسط سے دیا جاتا ہے۔ اب اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، عبادات کا، معاملات کا، سیاسیات کا، معاشیات کا، ہر پہلو اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جس میں خیر ہو کل خیرات کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی، یہود و نصارہ کے نہ ماننے اور ضد کرنے سے بہت زیادہ ذہنی کوفت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے کہنے سے اپنا قبلہ بدلنے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور خود خیرات میں سبقت کرو۔ جتنے اچھے کام ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، جن کی ذمہ داریاں تمہیں سونپی گئی ہیں، ان کاموں کو کرو۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اس پر زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جن چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھیں،
تم کو بہرحال نیکیوں کے کام ہی میں آگے بڑھنا ہے، مسابقت کا جو میدان ہے مسابقت اسی میں کرنی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب تم سب کو، یہود کو، نصارہ کو، کفار و مشرکین کو، اور تم کو، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور جب وہ اکٹھا کرے گا تو ہر ایک سے اس کی کارکردگی کے سلسلے میں سوال ہوگا، کسی دوسرے کی کارکردگی کا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا۔ تو جو وہ کر رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے، اور جو تم کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ تم اپنا کام کرو گے اور وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو گاڑی تمہاری تو پھنسے گی نہیں، پھنسے گی تو ان کی پھنسے گی۔ تو یہ ان کے سوچنے کی چیز ہے، تم کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے لفظ کل کا استعمال ہوا ہے۔ کل سے مراد لِكُلٍّ وِجْهَةٌ، کل سے مراد یہی یہود و نصارہ ہیں نا جو پیچھے گزرے ہیں۔ بھئی ہر ایک کے لیے اپنا بنایا ہوا ایک قبلہ ہے اور وہ خود ساختہ ہے، اور یہ اپنے خود ساختہ قبلہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسی کی طرف رخ کریں گے۔ تو کل سے مراد کون ہوئے؟ یہود و نصارہ ہی ہوئے نا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل سے اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے جن سے گفتگو چل رہی تھی، تو یہ تو معروف، معلوم اور متعین ہے۔ معروف، معلوم اور متعین کے اسلوب کے لیے اسلوب معرفہ کا ہے، نکرہ کا تو ہے نہیں۔ جو چیزیں یا جو افراد معلوم اور متعین ہوتے ہیں تو وہ تو معرفہ نہ ہوتے ہیں، اور معرفہ بنانے کے لیے الف لام آتا ہے نکرہ پر۔ نہیں، میں وجہۃ نہیں، کل کی بات کر رہا ہوں، کل کی، وجہۃ نہیں۔ کل سے مراد اگر یہود و نصارہ ہیں جن کا ذکر پیچھے ابھی ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، اگر وہی اس سے مراد ہیں، اور لگتا تو یہی ہے کہ وہی مراد ہیں، تو یہ تو معلوم اور متعین ہے۔ پھر ایسے معلوم اور متعین کے لیے نکرہ کا اسلوب موضوع ہے، اور آیا ہے یہاں نکرہ۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال آپ کو بہت ملے گا کہ معروف اور متعین افراد، اشخاص اور جماعات کے لیے بھی نکرہ کا استعمال ہوا ہے۔ ایک دو نہیں، بہتری مثالیں ملیں گی۔ میں ابھی مثالیں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہے تو حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں پیچھے کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اس سال بھی اور پچھلے سال بھی، یاد نہیں رکھا، اس کو محفوظ رکھ لیجئے، کہ جسے معرفہ ہونا چاہیے اگر اسے بھی نکرہ استعمال کیا جا رہا ہے تو کوئی خاص بلاغی نکتہ ہوتا ہے، اور وہ بلاغی نکتہ یا تو تحقیر کا ہو یا تفخیم شان کا ہو۔ کبھی کبھی تحقیر کے لیے بھی معرفہ کو نکرہ
اور کبھی کبھی تفخیم شان کے لیے بھی معرفہ کو نکرہ کے طور پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ نکرہ تفخیم شان کے لیے بھی آتا ہے، تحقیر کے لیے بھی آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، افراد کے لیے، متعین اور معلوم افراد کے لیے کل نکرہ کا استعمال دیکھیے، سورہ مریم کھولیے، مریم آیت نمبر 49۔ آیت مل گئی؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ کن سب کو؟ کلن سے مراد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سب کو نبی بنایا۔ اب دیکھیے، یہ طے ہے کہ کل سے مراد یہی لوگ ہیں، دوسرے نہیں ہو سکتے۔ انتہائی معلوم، معروف اور متعین، بالکل ایگزیکٹ، لیکن اس کے باوجود بھی نکرہ آیا ہوا ہے۔ یہاں تفخیم شان پیش نظر ہے، یعنی ان سارے عظیم الشان انبیاء کو، ان سارے اہم ترین افراد کو ہم نے نبی بنایا۔ اس سے ان کی عظمت کا اعلان و اظہار ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب جماعتوں اور افراد کے مجموعے کے لیے دیکھیے، سورہ نساء کھولیے، آیت نمبر 32۔ 32-33 دونوں دیکھ لیجئے۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ان کو ملے گا، اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ یعنی جو حق مردوں کا بنتا ہے وہ مردوں کو ملے گا، جو حق عورتوں کا بنتا ہے وہ عورتوں کو ملے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالی رکھے ہیں ان میں سے جن کو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے نہ رہنے کے بعد ان کی جائیداد میں وراثت پائیں گے سب، مرد بھی پائیں گے، عورتیں بھی۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی بھی پائے گی، ماں بھی پائے گی، بیٹی بھی۔ کسی عورت کا انتقال ہو جائے، شوہر بھی پائے گا اور اولاد بھی پائے گی، سب پائیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ وَلِكُلٍّ، کل کا استعمال الرجال والنساء کے لیے ہوا ہے، اور انہی الرجال اور النساء کے لیے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، مگر استعمال ہوا نکرہ۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ یہاں کوئی تفخیم کا پہلو ہے؟ یہ حصے دار ہیں، اور حصے داروں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اہلیت کاٹی نہیں جا سکتی، اس لیے اہل کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو اس کی مثالیں بہت ہیں، اور یہاں دیکھیے، آپ تحقیر کی مثال دیکھنی ہے تو اسی آیت کو دیکھ لیجئے، کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ سارے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا قبلہ خود بنایا اور متعین کیا ہے، اور وہ اپنا قبلہ چھوڑنے والے نہیں۔ یہاں نکرہ جھپسٹ اور حقیر ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟
تو یہ ساری شکلیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر معرفہ کو نکرہ بھی لایا جاتا ہے، اس لیے یہاں وَلِكُلٍّ جو آیا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ غیر فصیح نہیں بلکہ یہی فصیح تر ہے۔ نکرہ آ کر کے اس نے ان کی حیثیت اور اہمیت اور اللہ کی نظر میں ان کی وقعت نمایاں کر دی۔ قرآن مجید کا کوئی استعمال غیر بلیغ ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا موقع ہے یہاں ہر چیز پر قادر ہونے کا؟ ان کو، ان کو، تم کو، سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ چاہے کوئی اسرائیل میں مرے، کوئی یورپ میں مرے، کوئی امریکہ میں ہو، کوئی ایشیا میں، کوئی افریقہ میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ چاہے کسی کی تدفین ہوئی ہو، چاہے کوئی ہوا میں بکھر گیا ہو، اور چاہے سمندر کی لہروں کے حوالے ہو گیا ہو، لیکن سب کو اکٹھا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ تم اپنا قبلہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کو بناؤ، اور چاہے مسجد حرام کے اندر رہو تب بھی قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور چاہے وہاں سے باہر رہو تب بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ ہوگا۔ آیت نمبر 143 ایک بار پھر دیکھ لیجئے، تازہ کر لیجئے۔ نہیں، آیت نمبر 144 ہے نا، 144 ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، تم اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو، یا اگر کعبہ سے مسجد حرام سے باہر ہو تو مسجد حرام کو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت و گنجائش رکھی ہے۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے کہ وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو، اے مولوی صاحب، انڈیا کے رہنے والے ہو، پاکستان کے رہنے والے ہو، بنگلہ دیش کے رہنے والے ہو، ایران کے رہنے والے ہو، افریقہ کے رہنے والے ہو، امریکہ کے رہنے والے ہو، سعودی عرب میں جدہ کے رہنے والے ہو، حائل کے رہنے والے ہو، دمام کے رہنے والے ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، جہاں کے رہنے والے ہو، تم وہاں سے اپنا قبلہ اسی مسجد حرام کو بناؤ۔ اگر تمہارے یہاں سے مسجد حرام پچھم ہے تو تمہارا قبلہ پچھم، اگر وہاں سے دکن ہے تو دکن، وہاں سے پورب ہے تو پورب، اتر ہے تو اتر۔ جو لوگ جہاں ہیں وہاں سے اپنا رخ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی طرف ہی کریں گے، کہیں اور نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوا وہاں کہ ٹھیک ہے، ہم ہیں تو انڈین، جہاں سے ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب میں، لیکن کام کرنے چلے گئے جدہ، وہاں سے قبلہ کدھر ہے؟ مشرق میں، جدہ سے قبلہ مشرق میں ہے،
تو ہم انڈینس کا قبلہ کدھر ہوگا؟ فرمایا انڈیا میں ہو تو وہ قبلہ ہوگا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تم نکلے ہو، اب یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے تو جہاں گئے ہو وہاں سے جو قبلہ پڑے گا وہ تمہارا قبلہ ہوگا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو۔ اب وہاں سے مسجد حرام مشرق میں ہے، اس لیے مشرق کی طرف کرو۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ اسے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید یہ بات کہہ دی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہاں وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ ہے، کیا آیت ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں ہو وہاں سے قبلہ مسجد حرام۔ یا مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے نکلے وہاں سے۔ یہ کنتم اور خرجتہ میں فرق ہے، یہ محض تاکید کے لیے نہیں ہے۔ پھر اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر تم اپنے گھر سے نکل گئے ہو اور مسلسل سفر میں ہو، سفر کرنا پڑتا ہے نا، اور ایک دو نہیں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی ملکوں کا سفر ایک ہی بار میں کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا؟ تو اب دوران سفر بھی تم چلے جا رہے ہو، تم کو پتہ نہیں کدھر آگے اتر آگے دکھن آگے پچھم آگئے، تمہارا جو قبلہ ہے تم اسی قبلہ کی طرف رخ کرو گے، پورا پچھم اتر دکھن سے تم کو کیا لینا دینا۔ اور اب تو بہت آسان ہو گیا، آپ کے پاس قطب نما ہے یا قبلہ متعین کرنے کے آلات ہیں، آپ اپنا آلہ رکھ دیجئے، قبلہ بتا دے گا، اس سے ختم ہو گیا۔ تو آپ کہیں کے رہنے والے ہیں تو وہاں کا جو قبلہ، وہاں سے جو جدھر قبلہ بنے گا ادھر رخ کرنا ہوگا، کہیں اور چلے گئے تو وہاں سے قبلہ جدھر بنے گا وہاں رخ کرنا پڑے گا۔ سفر میں ہو تو قبلہ جہاں رہو گے وہاں سے۔ مجھے خود ایسا کئی بار ہوا کہ ایک ہی دن کی متعدد نمازیں متعدد رخ پر ادا کرنی پڑی۔ میں نکلا حی الحجرہ سے، وہاں سے اتر رخ کر کے نماز پڑھی، فجر کی نماز وہاں پڑھی اتر طرف منہ کر کے، کیونکہ خانے کا وہ ادھر ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی ملابی محلے میں، وہاں سے ادھر ہے خانہ کعبہ، ادھر رک کر کے نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھی ادھر یونس کے محلے میں، مولانا یونس اصلاحی کے محلے میں، ادھر سے ادھر رخ کرنا پڑا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد اب ظاہر ہے کہ مولانا ابرار صاحب کے ہاں رکنا تھا، کھانا کھانا تھا، تو وہاں سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ۔ تو یہ ایک ہی دن میں آپ کو کئی نمازوں میں اگر قبلہ آپ کا خانہ کعبہ ہے تو اس کی طرف رخ کرنے کے لیے اتر دکھن پورا پچھم کل ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں سے بھی نکلو، نکل کے جہاں جاؤ وہاں سے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، قطع نظر اس سے کہ وہ مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے، شمال میں ہے کہ جنوب میں ہے۔ اب دونوں جگہوں پر دو الگ الگ پہلو ہو گئے نا، یعنی اقامہ حضر اور سفر دونوں کی صورت میں، مستقل قیام اور عارضی قیام کی صورت میں، اور حالت سفر میں، ہر جگہ کے لیے حکم متعین ہو گیا کہ قبلہ تمہارا خانہ کعبہ ہی ہونا چاہیے، مسجد حرام ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کی طرح سے مشرق اور مغرب متعین نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے حق یہی ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق یہی ہے۔ کیا؟ کہ تمہارا چہرہ
مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، نہ مشرق اور نہ مغرب۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ خانہ کعبہ یا مسجد حرام کو قبلہ قرار نہیں دیتے، سمتوں کو قبلہ بناتے ہیں، وہ غیر الحق من غیر ربک، تمہارے رب کے علاوہ کی طرف سے متعین کردہ خود ساختہ قبلہ ہوا، چاہے وہ مشرق کا ہو چاہے مغرب کا، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ نے اسلامی نقطہ نظر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے نقاط نظر کو مسترد بھی کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے مولوی صاحب، تنبیہ بھی ہے اور تسلی بھی ہے، دونوں ہے۔ اے نبی اور مسلمانوں، تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنا قبلہ بناؤ اور اسی کے مطابق نماز پڑھو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری اس حسن کارکردگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا صلہ تم کو ملے گا۔ اور اس میں یہ دھمکی اور وعید و تہدید بھی مضمر ہے کہ یہود و نصارہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جن کا کام اچھا ہوگا ان کو اس کا صلہ ملے گا، اور جن کا کام خراب ہوگا ان کو ان کی پاداش میں سزا بھی ملے گی، دونوں ہوگا۔ آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پھر گھوم کے آیا وہی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جیسا کہ ابھی اوپر گزرا آیت نمبر 149 میں، اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس سے پہلے گزرا آیت نمبر 144 میں۔ تو ریپیٹیشن تو ہوا، اعادہ ہوا کہ نہیں؟ گھوم گھوم کے وہی آ رہا ہے، گھوم گھوم کے آ رہا ہے۔ یہ کیا، یہ تاکید کے لیے ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے، یہ بھی تاکید کے لیے نہیں ہے۔ سنیے، پہلے ایک حکم بیان کیا گیا، پھر دوسرا حکم بیان کیا گیا۔ اب دونوں احکام الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بات جب آئی حکمتوں کے بیان کرنے کی، تو جن کی حکمتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے دہرا دیا گیا ہے، اس کو اعادہ نہیں کہتے۔ وہاں احکام بیان کرنے کے لیے، یہاں احکام کی حکمتیں بیان کرنے کے لیے ان کا ذکر ہوا۔ سمجھا آپ نے؟ آپ فلاں کام کر لیجئے گا، آپ فلاں کام کر لیجئے گا۔ اب اگر یہ بتانا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو یہ فائدہ ہوگا، جب یہ بتانے کے لیے ہم آئے کہ یہ فائدہ ہوگا تو ان کاموں کو دہرا کر کے پھر سے بتا دیا، تاکہ احکام حکمتوں کے ساتھ تازہ ہو جائے۔ یہ بھی اعادہ نہیں، ریپیٹیشن نہیں ہے، تکرار نہیں ہے، بس ہے نا۔ اب جب حکمتیں بیان کی جانے لگیں تو دونوں کو بیان کر کے ان کی حکمتیں بیان کر دی گئیں، تاکہ بات اور اس کی حکمت دونوں سامنے رہے، دونوں سامنے رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 حکمتیں بیان کی ہیں، خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کی، چاہے جہاں رہو، گھر پہ رہو باہر رہو۔ فرمایا لِأَلَّا
مسجد حرام کو یا خانہ کعبہ کو قبلہ متعین کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت یا دلیل باقی نہ رہ جائے۔ جی، یعنی مقصود خانہ کعبہ کو قبلہ متعین کر دینے کا مقصود کیا ہے؟ اتمام حجت۔ یہی نہ ہوا؟ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اب ظالموں کو تو کوئی منوا نہیں سکتا، چاہے مقصود اتمام حجت ہو یا نہ ہو۔ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے رہیں گے تو ان کو ان کے نقصان سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ان کے بیانات، ان کے تبصروں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا اندیشہ مت رکھو۔ فلا تخشوہم واخشونی، وہ کیا کہیں گے، کیا بکیں گے، ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا، اس کی پرواہ مت کرو۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اگر ان کی خواہشوں کے علی الرغم تم نے کوئی قدم اٹھایا تو تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں، کچھ دنوں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بالآخر کف افسوس وہ ملیں گے، تم کو نہیں ملنا پڑے گا۔ البتہ میں نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرو گے تو میں اس کی سزا دوں گا۔ تو ڈرنے کی چیز میں ہوں، وہ نہیں ہے۔ یہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ آ گیا ہے اللہ یکون للناس علیکم حجتن کی توضیح کے لیے، اس کی تشریح کے لیے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اب للناس، الناس سے مراد ظاہر ہے کہ الناس سے مراد وہی ہوں گے نا جن کی وجہ سے آپ خاموشی اختیار کرنا چاہتے تھے، وہی یہود و نصارہ۔ اب دیکھیے اس میں اتمام حجت کا پہلو کیا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں، دیکھیں اگر حضر میں آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو اور سفر میں آپ جہاں جائیں وہیں سے اپنا قبلہ متعین کریں، یعنی ہم تو انڈیا کے رہنے والے ہیں، اس لیے دنیا میں جہاں بھی رہیں گے ہم رخ کر کے پچھمی رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہی یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا۔ حالانکہ نیت آپ کی قبلہ کی طرف رخ کرنے کی ہے، نیت ان کی اپنے متعینہ سمت کی طرف رخ کرنے کی ہے، دونوں کی نیتوں میں بڑا فرق، لیکن عمل میں کوئی فرق ہوا نہیں۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مشرق اور مغرب کا چکر اگر ہمارے یہاں ہے تو ان کے یہاں بھی تو اسی کا چکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس چکر کو چھوڑو، بس قبلہ قبلہ ہے، مسجد حرامی تمہارا قبلہ ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، دنیا میں چاہے جہاں رہو۔ پھر یہ تو اتمام حجت کا پہلو ہوا۔ اب دوسری چیز دیکھیے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے تم کو پابند بنایا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ یہ نعمت تمام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو یہی ہے کہ دین اپنے تمام گوشوں میں جاری اور ساری ہو جائے،
بیچ میں دین کے بہت سارے احکام ہیں جو اصل سے بدل کر نقل کر دیے گئے، اور درمیان کی بعض شریعتوں میں ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی، اس لیے کہ اس سے زیادہ جو خطرناک بیماریاں ان کی تھیں ان پر ساری توجہ مرکوز رکھی کہ یہ اس پہلو سے بہتر ہو جائیں تو یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب جب کہ آخری کتاب اور آخری شریعت آ گئی، اب تکمیل دین کے لیے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی، تو اس لیے جن جن پہلوؤں سے بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے ان تمام پہلوؤں سے اب اعتدال قائم کرنا لازم، ورنہ ویسے رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دین کی تمام چیزوں کو واضح کر دیا، تمام رسوم رواج اور بدعات کا خاتمہ کر دیا، خود ساختہ حلت و حرمت کے اصول توڑ کر کے اصلی اصول بیان کر دیے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی، یاد ہے کیا کہا تھا؟ سورہ مائدہ میں ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آیت نمبر 3۔ ساری خرافات ختم کرنے کے بعد جب دین کا اصلی سانچہ اور ڈھانچہ نگاہوں کے سامنے رکھ دیا تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اتمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ دین اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ مکمل ہو جائے اور اس کے اندر قبلہ بھی شامل ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان تمام کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کیسے کی جائے، ان تمام کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین کا بنیادی جز ہے کہ قبلہ جو اصلی ہے اوریجنل ہے وہی رہے، ڈپلیکیٹ قبلہ نہ بنے۔ اگر ایسا رہ جاتا ہے تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے کر دین کی تکمیل کر دی جائے، اور جن جن گوشوں اور پہلوؤں میں بے دینی آ گئی تھی، لوگوں نے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق تبدیلی کر لی تھی، وہ سب ختم ہو جائے۔ تیسری حکمت وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ تکمیل دین نہ ہو، اتمام حجت نہ ہو تو سیدھی راہ مل ہی نہیں سکتی۔ سیدھی راہ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام غلط راستے بند کر دیے جائیں اور سیدھے راستے کو روشن اور نمایاں کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اور بہت دور تک جانا رہتا ہے، تو کنارے کنارے سفید علامات لگا دی جاتی ہیں تاکہ ادھر ادھر دوڑنے والے نہ دوڑ سکیں، اسی پر دوڑیں۔ کوئی تقریب آپ کے ہاں ہوتی ہیں، مہمان آنے والے ہوتے ہیں، دور دور سے آپ ایسی علامتیں لگا دیتے ہیں کہ لوگ سیدھے آپ کے گھر پہنچ جائیں۔ آپ کے ہاں جلسہ اور سیمینار اور پروگرام ہوتا ہے، اسٹیشنوں پر آپ ایسی علامتیں لیے کھڑے رہتے ہیں کہ جو اترے ڈائریکٹ آپ ہی سے ملے، ہوتا ہے نا؟ تو یہ مظاہر کو اور علامتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ سمجھا آپ نے؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام ہی میں تو ہے، اسی میں نہیں، سورہ انعام میں ہے، ہاں سورہ انعام میں، آیت نمبر 161 دیکھیے، 161۔ آیت مل گئی؟
اللہ تعالیٰ نے سارے اصول واضح کر دیے، سارے احکام بیان کر دیے اور دین کی اصل شاعرہ کھول دی، تو نبی سے کہا قل، اے نبی کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ اے نبی اب اعلان کر دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ سیدھا راستہ سے مراد دین قیم، یعنی ابراہیم کی ملت پر کر دیا جو بالکل اللہ کے لیے یکسو تھا۔ تو یہ ہے تیسرا مقصد، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب دیکھیے بلاغت کا یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے۔ اوپر آیا تھا، پہلی حکمت بیان کی تو فرمایا لِأَلَّا، لی۔ دوسری حکمت بیان کی وَلِأُتِمَّ، لی۔ تیسری حکمت بیان کی تو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لَعَلَّ، حالانکہ یہ لَعَلَّ بھی اسی لے ہی کے معنی میں ہے، تاکہ ایسا ہو جائے، تاکہ ایسا ہو جائے، تاکہ ایسا ہو جائے، لیکن دو جگہ تاکہ کے لیے تو معروف اسلوب اور ایک جگہ تاکہ کے لیے لعل کا استعمال، کیا حکمت ہے؟ دیکھیے اصول سامنے رہنے چاہیے، ہم بتا چکے ہیں اصول آپ کو بار بار، تو ایسے اس کو نوٹ رکھیے۔ دیکھیے لعل جب استعمال ہوتا ہے تو بالعموم دو میں سے کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، یا تو اس کے اندر رجا اور امید کا پہلو ہوتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تاکہ تم کو جنت مل جائے، یا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایسے موقعوں پر جہاں جب لعل آتا ہے تو وہ امید بندھاتا ہے، رجا کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ لیکن لعل کا استعمال بے شمار مقامات پر اس معنی میں بھی ہوا ہے کہ ہم یہ کام کر تو رہے ہیں اس نیت سے کہ ان کو فائدہ پہنچ جائے، لعلہم یفلحون، لیکن یہ ہیں اتنے بڑے بدمعاش کہ ان سے توقع بہت کم ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کریں گے۔ تو ایسے موقع پر بھی لعل کا استعمال ہوتا ہے، یہاں یہی موقع معلوم ہوتا ہے، یعنی ہم اپنا کام تو کر دے رہے ہیں اور ہر چیز واضح کیے دے رہے ہیں، کوئی چیز پردے خفا میں نہیں رکھتے، لیکن تمہارے جیسے بچڑیوں سے بہت کم امید ہے کہ تم ہدایت اختیار کرو گے، ہے نا؟ اب آگے ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ آیت بار بار گزر چکی ہے، سمجھا آپ نے کہ نہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آیا نا؟ تو یہاں بھی وہی چیز ہے۔ تو اب اس پر چونکہ گفتگو میں بار بار کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول باہر کا نہیں ہے، تمہارے اندر کا ہے، اس کا ماضی تمہارے سامنے بالکل آئینہ ہے، سورج کی طرح روشن۔ تم اس کے ماضی پہ نگاہ ڈال کر دیکھ لو، بتاؤ کہ یہ شخص قابل تقلید ہے یا نہیں ہے، اپنے من سے پوچھو۔ باہر کا کوئی آدمی ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے وہ بیچارہ کیا جانے ہماری نفسیات، ہمارے مزاج و ہمارے مسائل کو، مگر اب تو یہ نہیں کہہ سکتے نا، تمہارے اندر کا آدمی ہے اور وہ کھل کر کے دکھا رہا ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے کیا دقت؟ دوسری بات یہ فرمائی
کہ وہ تم پر تلاوت آیات کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مملکت کے لیے جو اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، یعنی تمہارے اندر کی ساری خرابیوں کو دور کر رہا ہے اور ساری بھلائیاں تمہارے اندر وہ پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ ایسا آدمی بے خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا پہلو، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی صرف قرآن مجید تم تک پہنچا کر کنارے نہیں ہو گیا، علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے اس کی تعلیمات کو تمہارے دل و دماغ میں بسا رہا ہے، اور تعلیم کے لیے وہ سارے اصول اپنا رہا ہے جو ایک معلم کو اپنانا چاہیے۔ پھر وہ تمہیں پانچویں چیز حکمت بھی سکھا رہا ہے، کب کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جائے یہ بھی بتا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی تم کو سکھا رہا ہے۔ تم امی تھے نا، تمہیں بہت ساری ہدایات نہیں معلوم تھی کتاب و شریعت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے، اب تم کو بھی کتاب و شریعت سے آشنا کر رہا ہے۔ باقی تفصیلات چونکہ بار بار گزر چکی ہیں اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سورہ کی آیت 129 کے تحت گفتگو گزر چکی ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا اب یہاں جو آیا ہے کما ارسلنا فیکم، یہ کما کا کاف حرف تشبیہ کے لیے ہے، حرف تشبیہ ہے، یعنی تشبیہ کے لیے آیا ہے، لیکن یہ کما صرف تشبیہ کے لیے ہی نہیں آتا ہے، کسی بات کے بعد جو لازماً نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے اس کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے۔ چنانچہ اس کما کا ترجمہ چنانچہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں یہی معنی ہے، یعنی ہم نے جو اتمام حجت اور تکمیل اتمام نعمت اور ہدایت کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے اور خانہ کعبہ کو مرکز قرار دے کر یہ سارے فوائد ہم نے تمہیں پہنچانے چاہے ہیں، ان تمام فوائد کو پہنچانے کے لیے ہی تمہارے درمیان یہ رسول بھیجا۔ چنانچہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا تمہارے اندر سے جو فلاں فلاں کام کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اے مولی صاحب مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اگر بنی اسرائیل کی طرح تم نے مجھے فراموش کیا تو میں بھی تمہیں فراموش کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ جب لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا۔ جو اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی پہچان بھی ان پر گم کر دی، اور جب آدمی اپنے ہی کو نہ پہچان سکے تو دوسروں کو کیا پہچانے گا۔ وہی بات یہاں بھی ہے، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے مولی صاحب ہم لوگوں نے شاید اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بلا دیا جاؤ جاؤ کٹو مرو، کوٹے جاؤ مارے جاؤ۔ اللہ کو یاد نہیں کریں گے اللہ ہم کو نہیں یاد کرے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یہ نعمتیں میں نے اپنی گنائی ہیں، سمجھا آپ نے؟
ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ایسے جیسے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا یہ بھی شکر ہے، یہ عملی شکر ہے، اور زبان پر بھی کلمہ تشکر جاری رکھو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہو شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی۔ تو زبان سے کلمہ تشکر جاری ہو اور عملاً بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو اور عمل سے شکر کا ثبوت دو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ان نعمتوں کی ناشکری مت کرنا۔ تکفرونی آیا ہے نا، تکفرونی اصل میں تکفرونی ہے، یعنی میری ناشکری مت کرنا۔ میں نے جو تم پر کرم کیا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کریڈٹ اپنے دیویوں دیوتاؤں کو مت دے دینا، کیا ہے میں نے اس لیے شکر گزار میرا ہونا ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہاں سے آیت نمبر 157 تک ان خطرات اور مشکلات سے مقابلے کی تدبیر بتائی جا رہی ہیں جن کا آغاز ہو تو چکا ہے، لیکن ابھی آگے ان میں اور تیزی آنی تھی۔ یہ واضح ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد یہود و نصارہ اب خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے تھے، اور ان کی شاگردی میں قریش نے بھی اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو انہیں جو ہدایت دینی چاہیے تھی وہ ہدایت دی ہے۔ فرمایا اے ایمان لانے والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر طرف سے تمہارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں تمہیں مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مدد کس کو ملتی ہے؟ جو مدد چاہتا ہے، جو مدد نہیں چاہتا اس کو مدد نہیں ملتی ہے۔ مولوی صاحب آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اب جب آپ ابو حمزہ سے مدد لیں گے تب نہ مدد ملے گی۔ آپ راستے میں کھڑے ہیں، کہیں آپ کو جانا ہے، سرکاری گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ کسی کو ہاتھ دیں گے تب نہ وہ رکے گا، ورنہ کھڑے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبت کی جس گھڑی میں تم زندگی گزار رہے ہو، سانس لے رہے ہو، اس میں تم کو مدد کی ضرورت ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو پہلے تو استعینوا، مدد مانگو، مدد مانگو تو ملے گی، لیکن استعانت کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تم کو مدد مانگنی ہوگی نماز اور صبر سے، صبر اور نماز سے۔ ایک تو آنے والی، دیکھیں صبر کا مطلب سمجھیے اچھی طرح، صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی لتیائے جتیائے آپ چپ چاپ کھڑے کھڑے سہ لیجئے، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں اور حق پر ڈٹے رہیں، آپ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ موقف حق سے دستبردار نہ ہوں، اور اس کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں کو پوری قوت اور پامردی کے ساتھ جھیلیں، یہ ہے صبر۔ آپ زبان سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع کیجئے، ایک غلط بات تمہاری زبان سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں، انکار کر دو، نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے آنے دو، جھیلیں گے، یہ ہے صبر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حق ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے اس حق کو دانتوں سے دبائے رکھنا، چھوڑنا نہیں، اور اس میں جو مصیبتیں آئیں گی اس راہ میں ان مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ اگر تم مدد چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، موقف حق پہ ڈٹنا اور اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنا، یہ استعانت ہے۔ سمجھیں آپ؟ مدد چاہتے ہو تو پہلے یہاں آؤ تو مدد ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ دوسری چیز نماز ہے۔
نماز کا اہتمام کرو۔ ایسے موقعوں پر جب صبر صلاۃ کا ذکر آتا ہے تو اشارہ 5 وقتہ نمازوں کی طرف ہی نہیں ہوتا، ان نمازوں کی طرف ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ملاقات کے لیے ادا کی جاتی ہیں، خاص طور سے تہجد کی نماز۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ملے تو 5 وقتہ نماز تو بحیثیت مسلمان تم کو ایسے بھی پڑھنی ہے، لیکن رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہو، تب اللہ کی مدد ملے گی۔ نارمل زندگی میں اس مدد سے کام نہیں چلے گا جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ملتی رہتی ہے۔ خصوصی مدد کے لیے خصوصی استمداد بھی ضروری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ہونا تو چاہیے کہ یہ کہتے ان اللہ مع المصلین والصابرین، یا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، یہ کہنا چاہیے، لیکن مع المصلین کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ نماز پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر مصیبتیں جھیلتے رہیں 10 سال 20 سال 50 سال تو کیا یہ امید کی جائے کہ یہ مصیبت ٹلے گی بھی؟ اس پر اللہ تعالیٰ کو اطمینان دلانے کی ضرورت تھی، اس لیے فرمایا ہاں یہ مصیبت ٹلے گی، بس فرق یہ ہے اور شرط صرف یہ ہے کہ تم صبر کے تقاضوں کو پورا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ مصیبتیں ٹال دے گا، ظالموں کے ہاتھ توڑ دے گا اور تمہاری داد رسی کرے گا۔ اب دیکھیے ایک اور پہلو صبر کا، بات جب صبر کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی تفصیل بھی سن لو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میاں صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے قربانی کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے تو تم اسے مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ ہیں، زندہ مردہ نہیں ہیں، اور زندوں کو مردہ مت سمجھو۔ کیسے زندہ؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئے، ہم کو کیا معلوم کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندہ ہیں، کہاں؟ سورہ آل عمران میں ہے نا، آیت نمبر 169۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو زندہ مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور وہاں ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے مگر ہم کو تو نہیں معلوم کیسے روزی دی جا رہی ہے، وہ جہاں ہیں اور جہاں روزی مل رہی ہے وہاں گئے تھے کیا؟ پہلے جاؤ اور اس کے بعد کہو کہ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو گئے تھے۔ جب جا ہی نہیں رہے ہو اب کہو کہ ہم نہیں جا سکتے، جب نہیں جا سکتے تو تم کا اس چکر میں پڑے ہو؟ بھائی ہم کو یہ رپورٹ مل رہی ہے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ گئے ہیں، مالدیپ میں یا لکشدیپ میں، اور شاندار ان کی ضیافت ہو رہی ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہماری شاندار ضیافت ہو رہی ہے۔ اب ہم کیوں نہ مانے؟ نہیں مانتے تو جا کے دیکھا ہمیں، کیسے جائیں؟ جانے نہیں جا سکتے تو مانو نا۔ تو اب کیا کیفیت ہے ان کی زندگی کی اور رزق کیسے مل رہا ہے؟ چونکہ یہ ہمارے پریکٹیکل میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہم صرف بیان پہ اکتفا کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کا تجربہ نہیں کر سکتے ان کے تجربے اور معلومات، ان کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کریں گے۔ تو جناب اس راہ حق میں جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اور جنہوں نے جان دے دی یہ مت سمجھو کہ وہ گئے ان کا گھاٹا ہوا، گھاٹا نہیں ہوا۔ اب تو وہ نکلے تھے شیر کی تلاش میں، سوا شیر مل گیا۔ وہ تو نکلے تھے آلو اور روٹی کے لیے، مگر لال روٹی اور بوٹی میسر آ گئی۔ تو گھاٹے میں کہاں، تو نفع میں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
میں شعور پہ گفتگو پیچھے کر چکا ہوں، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک تم کر سکتے ہو، مگر چونکہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے تمہارے پلے یہ باتیں نہیں پڑتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو میاں، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ اس راہ میں جان بھی گنوانی پڑ سکتی ہے، وہ بھی گنوانی پڑے گی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناگفتہ بے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم تمہارا امتحان لازماً لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھو بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے تو امتحان لیں گے ہم، ایسے نہیں قبول کریں گے۔ ارے بھائی مٹی کا ایک برتن آپ لیتے ہیں نا، کئی روپے کا؟ 50 روپے کا، اور 4-5 لڑکے جاتے ہیں خوب ٹھونکتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ٹن ٹن کی آواز آ رہی کہ بھن بھن کی آواز آ رہی ہے، بھن بھن کی آواز آتی واپس کر دیتے، پھر منگاتے پھر واپس کر دیتے ہیں، اور جب تک ٹن ٹن کی آواز نہ آئے تب تک نہیں لیتے 10 مرتبہ۔ 50 روپے کا مال لینے کے لیے اتنا کل دیکھا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی جنت دے گا بغیر ٹھونکے بجائے لے لے گا کیا آپ کو؟ وہ ٹھونکے بجائے گا ضرور، ایسے نہیں لے گا۔ اسی کو کہا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بِشَيْءٍ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان تو ضرور لے گا، لیکن بہت کڑا اور بہت بڑا امتحان نہیں لے گا، تھوڑا سا امتحان لے گا۔ اب امتحان لے گا کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے، یعنی حالات ایسے بنا دے گا کہ مسلمانوں کو ہر دم کفار اور مشرکین سے ایذا رسانی کا ڈر لگا رہے گا، کہیں بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہجومی تشدد ہو سکتا ہے، موب لنچنگ ہو سکتی ہے، یہ ڈر لگا رہے گا۔ ہمارے استاد مولانا عبدالمجید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے، اس دن وہ باقاعدہ دفتر تعلیمات میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اب تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کہیں آتے جاتے بھی ڈر لگتا ہے، کب کہاں کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اسی دن ہو گیا۔ تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے، مختلف عناوین سے تم پر الزام لگا کر خوف کی نفسیات میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے۔ والجوع، اور کسی قدر بھوک سے، یہاں بھی وہ اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ آپ کی ساری روزی ہی چھین لیں، لیکن معاشی ناکہ بندی کر سکتے ہیں، معاشی پابندیاں لگا سکتے ہیں، لگا ہی رہے ہیں۔ اسی طرح سے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّن نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی پیدا کر کے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، باہر سے تاجر تمہارے یہاں نہیں آ رہے ہیں، تمہیں منڈیوں تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے، تمہیں کھاد کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے، وقت پر بوائی جتائی کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ والانفس، اور کسی قدر جانوں کے نقص کا خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے، موب لنچنگ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹے کیس لگا کر بہت دنوں تک ستایا بھی جا سکتا ہے،
اور بالکل غلط فیصلہ دے کر پھانسی کے تختے پر لٹکایا بھی جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ والثمرات، اور تمہاری پیداوار کو برباد کر کے بھی تمہیں امتحان میں ڈالا جا سکتا ہے۔ کھڑی تیار فصل جلا دی، سیب کے پیڑ میں سیب لگا ہے اور اب ٹوٹ کر مارکیٹ میں جانے والا ہے، تب تک کرفیو لگا دیا اور سارے پیڑ کاٹ کے گرا دیے، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ فرمایا مولوی صاحب یہ وہ مراحل اور مواقع ہیں جہاں تم کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ وبشر الصابرین، اور صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کو بشارت دے دو، کس بات کی؟ کہ اس شب دیجور کے بعد اجالا ہے اور سورج نکلنے والا ہے، دن آنے والا ہے، آئے گا طے۔ اب الصابرین کی مزید کچھ صفات بیان کر دی ہیں، جن میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی بھاری مصیبت آتی، دیکھیں مصیبت کوئی مصیبت نہیں، یہ تفخیم شان کے لیے ہے، جب ان پر کوئی بھاری مصیبت آتی ہے، بڑی مصیبت آتی ہے، تب بھی وہ گھبراتے نہیں کہ ہم پر اتنا کڑا امتحان تو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، شکوہ شکایت زبان پہ نہیں لاتے، بلکہ سیدھے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے رکھے جیسے بلائے رہیں گے چلے جائیں گے، اس میں ہمارا کیا ہے۔ اسی لیے باپ، بیٹے، بیوی، شوہر، بھائی، بہن کے انتقال کے وقت بھی آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بلا لے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، کون سا بڑا مسئلہ، جانا تو ہے، ہم کو اسی کے یہاں جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات، یہ صلوات صلاۃ کی جمع ہے۔ صلاۃ کے اصل معنی ہوتے ہیں اقبال الی الشیء، کسی کی طرف چیز کی طرف بڑھنا، مطلب کیا ہے؟ یہ صلوات من الرب اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات کی تعبیر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف سے ان کے پاس فضل و انعام کی بارش ہو جائے گی۔ مولوی صاحب خوف کی نفسیات بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ ساری چیزیں جو تم کماؤ گے وہ تو ملیں گی ہی، دشمنوں سے بھی ساری چیزیں حاصل کر کے تمہارے حوالے کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، فضل فرمائے گا، رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور جو لوگ اس دشوار گزار راستے سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، اصلاً حق کی رہنمائی ان کو ملے گی، بس ان کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے لوگ یہ نہ سوچیں کہ بڑے آرام سے ایسی ٹھنڈی سڑک سے جنت میں چلے جائیں گے، ایمان لانے کے بعد آزمائشوں امتحانوں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ سنیے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ اب کوئی سوال ہو تو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔